بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں 7ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی کہ اچانک میری اماں جان فوت ہو گئیں۔ اس کے بعد تو مجھ پر جیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، کیونکہ گھر میں میرا خیال رکھنے والا میری اماں جان کے بغیر کوئی بھی نہ تھا۔ میری اماں کے انتقال کے تقریباً 1 سال بعد میرا بڑا بھائی بیرون ملک جا رہا تھا۔ میرے بڑے بھائی نے میرے ابو سے سوال کیا کہ میں جا تو رہا ہوں، تو اب میری بہن کا خیال کون رکھے گا؟ دوسرے بھائی بھی اپنی تعلیم میں مصروف ہو گئے، تو بہن کا خیال رکھنے کے لیے گھر میں کون ہوگا؟ میرے باپ نے بھی جب اس معاملے میں کافی پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بھی اپنے کاروبار کے سلسلے میں دن بھر دفتر میں ہوتے تھے اور مجھے وہ ملازمہ کے حوالے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اب میرے ماں باپ کی بہن بھائیوں نے مشورہ دیا کہ تم دوسری شادی کر لو۔ میرا باپ دوسری شادی کرنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ میری اولاد میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ اماں جان کے فوت ہوتے ہی باپ نے دوسری شادی کر لی۔ لیکن اس بات کا علم جب بھائیوں کو ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہی بہتر ہے۔ اس طرح بھائیوں کے کہنے پر میری باپ نے دوسری شادی کر لی۔ میری سوتیلی اماں نے شروع میں میرے بھائیوں اور میرے والد کے سامنے میرا بہت خیال رکھا، لیکن جب میرا باپ گھر میں موجود نہ ہوتا تو میری اماں میری طرف کوئی خاص توجہ نہ دیتی اور میری پرواہ بالکل نہیں کرتی تھی۔ رات کو جب میرے بھائی اور میرا باپ واپس آتا تو میں انہیں بتاتی کہ مجھے کافی زیادہ بھوک لگی ہے۔ تب میری سوتیلی اماں ان کے سامنے مجھ سے پیار کرنا شروع ہو جاتی اور میرے لاڈ اٹھانے بھی شروع کر دیتی تھی۔ اس لیے انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ میری کس طرح سے وقت گزر رہا ہے، اور میری عمر 7 سال ہو چکی تھی۔ 4 سال کے بعد میرا بھائی جان بیرون ملک سے واپس آیا تو میں اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، اور وہ بھی مجھے اپنے ساتھ لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے میری تعلیم کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میں بھی خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ اسی طرح کچھ دن گزرے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی کا فنکشن شروع ہو گیا۔ میں نے جب اپنے بڑے بھائی کی شادی کا سنا تو میں بہت ہی زیادہ خوش ہوئی کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے
بڑے بھائی کی شادی میری سوتیلی اماں اپنے کسی رشتہ دار میں کروا رہی ہے، جو کہ میری سوتیلی ماں کے بہت قریب رشتہ دار ہیں۔ تو یہ سن کر میں کافی زیادہ غمگین ہو گئی۔ مجھ پر پہلے ہی میری سوتیلی اماں بہت ظلم کر رہی تھی، اب ایک نئی قیامت مجھ پر ٹوٹنے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کو کہنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھ میں ہمت ہی نہ ہوئی۔ میرا بھائی بہت خوش تھا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ میرے بڑے بھائی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو گئی۔ میرا باپ بھی اپنے بیٹے کی شادی پر بہت خوش تھا، بہت ہی زیادہ مسکرا رہا تھا۔ میرے باپ نے میرے بڑے بھائی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اب وہ باہر نہ جائیں، بلکہ اپنا کاروبار ہی سنبھال لیں۔ اس لیے میرے بھائی نے میرے باپ کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ پہلے تو میری سوتیلی اماں میرے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر کے رکھتی تھیں، لیکن اب ان کے ساتھ میری بھابھی بھی شامل ہو گئی تھی۔ ایک دو دفعہ تو میں نے کوشش کی تھی کہ اپنے باپ کو ان کے رویے کے بارے میں بتا سکوں، لیکن میرے باپ نے میری بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ آہستہ آہستہ ان کا یہ رویہ بھی میرے ساتھ عجیب سا ہونا شروع ہو گیا۔ میرا بڑا بھائی بھی اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا تھا، اور دونوں چھوٹے بھائی بھی اپنی اپنی نوکریوں میں مصروف تھے۔ پہلے بھی میں تنہائی کا شکار تھی، اور اب بھی تنہائی کا شکار ہو گئی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، میں احساس کمتری کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ میں کھل کر کسی سے کوئی بات چیت بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اکثر خاندان میں میرے رویے پر باتیں ہونے لگی تھیں۔ میرا باپ تو اب میری ذمہ داری میری سوتیلی ماں پر ڈال کر خود آزاد ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ میری سوتیلی اماں نے مجھ پر گھر کے کام کاج کروانے شروع کر دیے، اور گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری میری سوتیلی اماں نے مجھ پر ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے میری پڑھائی میں بہت زیادہ حرج ہو رہا تھا۔ میرے امتحان کے دن قریب آ گئے، لیکن میری اچھی تیاری ہی نہ تھی۔ میں نے پیپر دیے اور رزلٹ کا انتظار کرنے لگی۔ رزلٹ آیا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ میرے نمبر بہت ہی زیادہ کم تھے۔ میری سوتیلی اماں نے تو گھر میں ہنگامہ شروع کر دیا کہ اب اس کو مزید پڑھنے نہ دیا جائے۔ ابا جان نے بھی کہہ دیا کہ بس ہم نے کون سا نوکری کروانی ہے، اور ویسے بھی میٹرک تک تعلیم لڑکیوں کے لیے ٹھیک ہوتی ہے۔ اس کے بعد کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اور ویسے بھی میرے نمبر بہت کم ہیں کہ مجھے ایڈمیشن ہی نہیں ملے گا۔ میں بہت پریشان تھی، لیکن خاموش ہو گئی، اور گھر کی تمام ذمہ داریاں
مجھ پر لگا دی گئی تھیں۔ میں کھانا بہت مزیدار بناتی تھی۔ سب بھائی میری تعریفیں کرتے تھے، اس لیے یہ ذمہ داری مجھ پر لگا دی گئی کہ کھانا صرف میں نے بنانا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بنائے گا۔ اب میرے دوسرے بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ میری بھابھی بہت ہی زیادہ نخرے والی تھی اور اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ وہ تو کچن میں جانے کی زحمت ہی نہ کرتی تھی۔ میری بڑی بھابھی پھر بھی کچھ اچھی تھی۔ وہ کچن میں ہاتھ بٹاتی تھی اور اس کے علاوہ گھر کے دوسرے کام کاج بھی کرتی تھی۔ میری اس سوتیلی ماں کو اب چارپائی سے نیچے قدم ہی نہیں رکھتی تھی۔ جیسے ہی ابا جان گھر سے نکل جاتے، فوراً مجھ پر حکم چلانا شروع ہو جاتی، بلکہ اب تو وہ کسی کا لحاظ ہی نہیں کرتی تھی۔ ہر وقت فارغ بیٹھی رہتی یا پھر مجھ سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی تھی۔ میری بڑی بھابھی بہت ہی اچھی تھی۔ وہ میرے حصے کا بھی کام کاج کر دیتی تھی، لیکن ان کا اپنا بہت کام تھا، بچے وغیرہ تھے، اس لیے وہ خود ہی اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے اپنی سوتیلی ماں سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے تو ایک دو باتیں غصے میں کیں تو میری سوتیلی ماں نے پورا گھر ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ ابو جان گھر آئے تو کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ یہ اپنی اماں کو آنکھیں دکھانے لگی ہے۔ اس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ بڑوں سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں۔ سارا دن فارغ بیٹھی رہتی ہے، کبھی کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی۔ اس نے میرے ابو سے پوچھا تھا تو میں نے ابو کو سارا واقعہ سنایا۔ ابا جان کہنے لگے، بیٹا اگر آپ کی ماں نے تمہیں کچھ کہہ بھی دیا تو تم خاموش ہو جایا کرو، کیونکہ وہ تم سے بڑی ہے۔ ایک دن میری خالہ ہمارے گھر آئی۔ میں نے ان کے لیے بہت ہی زیادہ مزیدار کھانا بنایا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے دعائیں دینے لگی۔ میری بڑی بھابھی نے میری خالہ کو بتایا کہ میری سوتیلی ماں مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے اور مجھ پر جتنے جو ایک میری چھوٹی بھابھی اور میری سوتیلی اماں نے ظلم کیے تھے، ساری باتیں میری خالہ کو بتائیں تو وہ بہت زیادہ افسردہ ہوئی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے بڑے بیٹے کے لیے میرے والد سے میرا رشتہ مانگا۔ میرے والد نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ میری خالہ 2 دن کے بعد ہمارے گھر میں رہ کر چلی گئی۔ میری شادی کا سننا تھا کہ میری سوتیلی اماں کو جیسے آگ ہی لگ گئی ہو۔ میرے والد کو کہنے لگی کہ میں اس کی شادی کسی اچھے گھر میں کروں گی اور کسی امیر گھر میں۔ میری خالہ کے جانے کے بعد میری سوتیلی اماں فوراً میرے ساتھ پیار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تم اپنی خالہ کے گھر شادی نہ کرو، میں تمہاری کسی اچھے گھر شادی کروں گی۔ میں نے اپنی سوتیلی اماں کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔
کیونکہ میں اپنی سوتیلی اماں کی ساری حرکتوں اور چالوں کو جانتی تھی۔ میری سوتیلی بھابھی نے بھی مجھے سمجھا دیا تھا کہ صرف 3 دن کے بعد ہی میری سوتیلی اماں نے اپنے کسی رشتہ دار کو ہمارے گھر بلایا اور میرے والد کو رضامند بھی کر لیا کہ میری شادی اس کے ساتھ کی جائے گی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور بہت روئی۔ میں نے فوراً اپنی خالہ کو فون کر دیا۔ اگلے دن میری خالہ میری اپنی دوسری بہنوں کو اور ہمارے سارے رشتہ داروں کو لے کر ہمارے گھر آ گئی اور میرے والد کو شادی کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ میری شادی میری خالہ کے بیٹے سے کی جائے گی۔ ابا جان مجبور ہو گئے تھے، اس لیے میرا نکاح میرے خالہ کے بیٹے سے کر دیا اور کہا کہ رخصتی ابھی نہیں کروں گا۔ میری سوتیلی اماں مجھے خوش بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی تھیں، اس لیے اس نے میرے ابا کو اس بات پر رضامند کر لیا کہ میری شادی 4-5 سال نہیں کریں گے۔ میرے نکاح کو ابھی 3 مہینے ہوئے، یہ میری خالہ پھر ہمارے گھر آ گئی اور شادی کرنے کے لیے ابو نے انکار کر دیا۔ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں اور ویسے بھی میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے۔ میری خالہ نے بہت اصرار کیا کیونکہ وہ میرے اوپر ہونے والے ظلم کو جانتی تھی۔ اماں جان نے اتنا ابا کو مجبور کر دیا کہ بالآخر میرے ابا جان میری شادی کے لیے مان گئے۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ میرے سسرال والے، جو کہ میری خالہ اور خالو تھے، بہت ہی زیادہ پیار کرنے والے تھے اور نیک انسان تھے۔ میری شادی ہونے کے بعد میری سوتیلی اماں نے میری بڑی بھابھی پر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ آخر تنگ آ کر وہ بھی میرے بڑے بھائی کے ساتھ علیحدہ ہو گئیں اور ایک الگ مکان میں رہنے لگے۔ میرے شوہر بہت ہی زیادہ اچھے اور نیک انسان ہیں۔ وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں۔ ان کی ماشاءاللہ بہت بڑی سرکاری نوکری ہے۔ میرے خالو، جو کہ میرے سسر بھی ہیں، ان کا اپنا بہت بڑا کاروبار ہے۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی بھی دی ہے۔ میری خالہ، جو کہ میری ساس ہے، وہ مجھے کبھی بھی کام کرنے نہیں دیتی۔ گھر میں کام والی آتی ہے جو کہ گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے اور باقی میری ساس کرتی ہیں۔ میرے شوہر کی بہنیں بھی بہت اچھی ہیں، میرے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں۔ میری بیٹی پیدا ہونے کے بعد تو میرے سسرال والوں کا میرے ساتھ پیار بہت ہی زیادہ بڑھ گیا۔ اب تو ہمارے پاس کھیلنے کے لیے ایک کھلونا آ چکا تھا۔ سب لوگ میری بیٹی کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ میں زندگی میں بھی بہت خوش ہوں۔ بچپن میں مجھ پر جتنے بھی ظلم ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے 2 گنا زیادہ مجھے خوشیاں عطا کر دی تھیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس
بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ ایکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔